امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ کیا تو مجھ پر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، حالانکہ میں تجھ سے افضل ہوں کہ میں آل محمد کے شیعوں میں سے ہوں۔ امام نے اس سے فرمایا، اے بندے خدا، کس پر تو فخر کر رہا ہے؟ یہ تیرا فخر نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور تو اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ اے بندے خدا، کیا تو اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنا زیادہ پسند کرتا ہے یا یہ زیادہ پسند کرتا ہے کہ اپنا مال اپنے بھائیوں پر خرچ کرے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں اپنا مال اپنے اوپر خرچ کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہم آل محمد اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنا مال اپنے بھائیوں اور دوستوں پر خرچ کریں۔ تو پھر یہ نہ کہو کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں آپ کے محبوں میں سے ہوں، جو آپ کی محبت کی وجہ سے نجات کی امید رکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آج آپ کے صحابی حضرت عمار کوفے کے قاضی ابن ابی لیلہ کے دربار میں ایک گواہی دینے کے لیے گئے۔ قاضی نے ان سے کہا کہ عمار کھڑے ہو جاؤ، میں جانتا ہوں کہ تم رافضی ہو، لہٰذا ہم تمہاری گواہی قبول نہیں کریں گے۔ تب جناب عمار کھڑے ہوئے اور آپ کے اعضاء و جوارح کانپ رہے تھے اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ قاضی ابن ابی لیلہ نے کہا، اے عمار، میں جانتا ہوں کہ تو ایک اہل حدیث ہے، اگر میرا رافضی کہنا تجھے برا لگا ہے تو تو اس عقیدے کو چھوڑ دے، اس عقیدے سے برات اختیار کر لے، تو تم ہمارے بھائی ہو۔ جناب عمار نے کہا کہ خدا کی قسم، جس راستے پر تم چل رہے ہو میں اس پر ایک قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ میں اس وجہ سے نہیں رویا کہ میں تجھ سے ڈر گیا، میرا رونا خود اپنے لیے اور تیرے لیے ہے۔ اپنے لیے میرا رونا اس لیے ہے کہ تو نے مجھے ایک بہت بڑے شرف کی طرف منسوب کر دیا ہے جس کا میں اہل نہیں ہوں۔ تو نے گمان کیا ہے کہ میں رافضی ہوں، وائے ہو تیرے لیے۔ خدا کی قسم، مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے جس گروہ کا نام رافضہ رکھا گیا وہ جادوگر تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آئے، اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ دیکھ لیا، وہ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ پر راضی ہو گئے اور آپ کی اتباع کی۔ انہوں نے فرعون کے حکم اور دین کو رد کر دیا اور جو کچھ ان کے لیے نازل ہوا تھا اس کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیا۔ تو اس وقت فرعون نے ان کو رافضہ کہا، کیونکہ انہوں نے فرعون کے دین کو رد کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اور ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند تھا یعنی کفر، اس کو چھوڑ دیا، اور جو اللہ کو پسند تھا ہر وہ کام کیا۔ اس دور میں ایسا کون ہے جو یہ کر سکے؟ اے قاضی، میں اپنے اوپر رویا ہوں اللہ کے خوف سے، کیونکہ وہ میرے دل کی حالت کو جانتا ہے، اور تو نے میرا نام اتنے بڑے نام سے بدل دیا ہے۔ بس اگر میرا رب مجھ سے پوچھے کہ اے عمار، کیا تو رافضی تھا؟ کیا تو نے تمام باطلوں کو رد کر دیا تھا اور میرے تمام احکام کی تو نے اطاعت کی تھی جیسا کہ اس قاضی نے تیرے لیے کہا ہے؟ اگر وہ میرے ساتھ نرمی اور درگزر کرے، اس دعوے سے مجھے نجات دے، تو یہ اس کا کرم ہے، لیکن اگر اس نے میرے ساتھ سختی کی تو اس دعوے کی وجہ سے میں گرفتار ہو جاؤں گا، مگر یہ کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ میری شفاعت کر دیں تو میں بچ جاؤں گا۔ اب میرا یہ رونا تیرے لیے بھی ہے کہ تو نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور میرا وہ نام رکھا ہے جو میرے لیے نہیں ہے، اور وہ نام جو بارگاہ خدا میں بزرگ ترین تھا، تو نے فقط مجھے اذیت دینے اور ذلیل کرنے کے لیے مجھے دے دیا ہے۔ تو نے ایک عظیم چیز کو ذلیل ترین قرار دیا ہے، اس بات کے عذاب پر تیرا بدن کیسے صبر کرے گا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عمار کا گناہ آسمانوں اور زمین سے بھی بڑا ہوگا تو ان کلمات کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے گا جو اس نے قاضی کے سامنے کہے ہیں، اور اس کے یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں اس کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے، یہاں تک کہ ان کی یہ چھوٹی سی نیکی بھی اس ساری دنیا سے 1000 گنا بڑی ہوگی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ میں محمد و آل محمد کا خالص شیعہ ہوں، جو بندہ اس کپڑے کی قیمت زیادہ دے گا میں اس کے ہاتھ اس کو فروخت کروں گا۔ آپ نے فرمایا، جو بندہ اپنی جان کی قیمت جانتا ہو وہ جاہلانہ انداز اختیار نہیں کرتا۔ تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار کی مانند ہوں، یعنی ان کی مانند شیعہ ہوں،
حالانکہ یہ چیز فروخت کرنے میں دھوکہ دیتا ہے اور اپنی چیز کے عیبوں کو چھپاتا ہے، خریدار کے سامنے اس کے عیب بیان نہیں کرتا، اور جب کوئی چیز خود خریدتا ہے تو دوسرے خریداروں کی موجودگی میں قیمت بڑھا کر لگا دیتا ہے، اور جب دوسرے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ فروخت کرنے والے سے کہتا ہے کہ میں تو اتنی ہی قیمت دوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو تم بتاؤ بھلا یہ بندہ سلمان، ابوذر، مقداد، عمار کی مانند شیعہ ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ ان کی مانند نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ یہ کہے کہ میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوں اور ان کے دوستوں میں سے ہوں، اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد کا منصب دیا گیا تو آپ کے دربان آپ کے پاس حاضر ہوئے، اور اس دربان نے عرض کیا کہ دروازے پر ایک جماعت موجود ہے، وہ آپ سے ملاقات کی اجازت طلب کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مصروف ہوں، ان کو واپس بھیج دو۔ تب دربان نے انہیں واپس بھیج دیا، یہاں تک کہ وہ 2 ماہ تک مسلسل آتے رہے۔ دربان امام سے اجازت طلب کرتا رہا اور آپ ان کو واپس بھیجتے رہے۔ جب وہ ملاقات سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے دربان سے کہا کہ ہمارے مولا سے کہو یہ آپ کے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہیں، مگر آپ نے ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی تو ہمارے دشمن بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اس بار بھی واپس کر دیا تو ہم اپنے شہروں کی طرف واپس چلے جائیں گے، لیکن اپنے لیے ذلت و خواری محسوس کرتے ہوئے، اور اب ہم دشمنوں کی ملامت و سرزنش کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے دربان سے کہا کہ ان کو اندر آنے دو۔ وہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے ان کو بیٹھنے کی اجازت نہ دی، وہ کھڑے رہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ فرزند رسول، یہ کیا جفائے عظیم اور خفت تھی جو آپ نے اس قدر سخت انتظار کے بعد ہم پر روا رکھی ہے۔ امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی پاک و طاہر اولاد کی اتباع کی ہے، انہوں نے تمہاری سرزنش کی ہے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ فرزند رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہو۔ وائے ہو تمہارے لیے، علی کے شیعہ الحسن والحسین، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار اور محمد ابن ابی بکر جیسے ہیں، جنہوں نے آپ کے اوامر میں، آپ کے احکام میں کسی امر کی مخالفت نہیں کی، اور آپ کی نواہی یعنی جن کاموں سے آپ نے روکا ہے میں کسی نہیں کا ارتکاب نہیں کیا، جبکہ تم ہو جو کہتے ہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، حالانکہ تم اپنے اکثر اعمال میں حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہو، اور فرائض کو پورا کرنے میں تقصیر کرتے ہو، اور اپنے بھائیوں کے عظیم حقوق کو پورا کرنے میں سستی کرتے ہو، اور جہاں تقیہ نہیں کرنا چاہیے وہاں تقیہ کرتے ہو، اور جہاں تقیہ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے۔ اگر تم اپنے آپ کو شیعہ کہنے کی بجائے یہ کہو کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے محب اور موالی ہیں، اور ان کے دوستوں سے محبت کرنے والے اور ان کے دشمنوں کے دشمن ہیں، تو میں تم سے ملاقات سے انکار نہ کرتا۔ تم نے بہت بڑا اور عظیم دعویٰ کر دیا تھا، جبکہ تمہارا قول اور عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ تم ہلاک ہو جاؤ گے، مگر یہ کہ اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے اس کا تدارک کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ فرزند رسول، ہم بارگاہ خدا میں استغفار کرتے ہیں اور اپنے اس دعوے سے توبہ کرتے ہیں، جیسا آپ نے ہمیں بتایا ہے ہم ویسے ہی کہتے ہیں۔ ہم آپ کے محب، آپ کے اولیاء اور دوستوں کے محب ہیں، اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اس وقت حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائیو مرحبا، خوش آمدید، اے اہل محبت آگے آؤ، اور اوپر آؤ، اور اوپر آؤ، یہاں تک کہ ان کو اپنے قریب بلا لیا۔ پھر آپ نے اپنے دربان سے فرمایا کہ کتنی مرتبہ ان کو تم نے واپس کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ 60 مرتبہ۔ آپ نے فرمایا کہ 60 مرتبہ ان کو میری طرف سے سلام کرو، اور جو ان لوگوں نے استغفار کیا ہے
اور اپنے قول سے توبہ کی ہے، اس کی وجہ سے ان کے گناہ ختم ہو گئے ہیں، اور ہمارے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے یہ عزت و کرامت کے حقدار بن گئے ہیں۔ تم ان کے امور اور ان کے عیال کے امور کو پورا کرو، اور ان کے لیے تبرکات وغیرہ میں وسعت دو، اور ان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کرو۔ ایک شخص حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، بہت خوش ہو؟ اس نے عرض کیا کہ فرزند رسول، میں نے آپ کے والد گرامی سے سنا ہے کہ مومن کے لیے وہ دن خوشی کا ہے جس دن اللہ اسے صدقات اور تبرکات اور اپنے مومن بھائیوں کی ضرورت پورے کرنے کی توفیق دے۔ آج میرے پاس 10 فقراء مومنین جو مختلف شہروں سے آئے تھے، وہ عیال دار تھے، اور میں نے ہر ایک کی ضرورت کو پورا کیا، اس لیے میں خوش ہوں۔ تو امام علی الجواد نے فرمایا، یہ خوشی ضرور ہے اگر تو نے اپنے عمل کو ضائع نہ کر دیا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ مولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ کا مخلص شیعہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے جو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ نیکی کی ہے اس کو ضائع کر دیا۔ اس نے عرض کیا کہ فرزند رسول، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھو کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 264، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت کی وجہ سے باطل نہ کرو۔ اس شخص نے عرض کیا کہ فرزند رسول، جن لوگوں کو میں نے صدقات دیے ہیں یا جن سے نیکی کی ہے، میں نے ان پر نہ تو احسان جتایا نہ ان کو اذیت دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جن لوگوں کو تم نے صدقات دیے ہیں ان کو احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ صدقات کو احسان و اذیت سے باطل نہ کرو۔ اس سے ہر قسم کی اذیت ہے۔ یہ بتاؤ کہ تیرا اس قوم کو اذیت دینا زیادہ برا ہے یا ان فرشتوں کو جو تیرے محافظ تھے، اور اللہ کے ان فرشتوں کو جو تیرے ارد گرد تھے، یا ہمیں اذیت دینا زیادہ عظیم ہے؟ اس بندے نے عرض کیا کہ یہ اذیت زیادہ عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے مجھے اذیت دی ہے، ان فرشتوں کو اذیت دی ہے، اس لیے تیرے صدقات باطل ہو گئے ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے کہا ہے کہ میں کیسے اس کو باطل کروں گا جب کہ میں آپ کا مخلص شیعہ ہوں۔ وائے ہو تیرے لیے، کیا تو جانتا ہے کہ ہمارے شیعہ کون ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا خالص شیعہ حضرت حسقیل مومن آل فرعون تھا، جس کے بارے میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسط شہر سے دوڑتا ہوا ایک بندہ آیا۔ ہمارے خالص شیعہ سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار ہیں۔ کیا تو اپنے آپ کو ان کے برابر قرار دے رہا ہے؟ اس وجہ سے تو نے مجھے اور ملائکہ کو اذیت دی ہے۔ اس بندے نے عرض کی کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اب آپ بتائیں کہ میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، تم یوں کہو، میں آپ کا موالی ہوں، آپ کا محب ہوں، اور آپ کے دوستوں کا محب ہوں، اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ اس نے عرض کی کہ فرزند رسول، میں آئندہ کے واسطے اسی طرح ہی کروں گا۔ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو اور ملائکہ کو اذیت ہوئی، جس کو آپ نے پسند نہیں کیا، اور آپ کی وجہ سے اللہ نے بھی پسند نہیں کیا۔ تب امام نے فرمایا، اب تیرے صدقات کا ثواب تیری طرف واپس آ گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جس شہر میں رہتے تھے، اس شہر کا حاکم آپ کے دروازے پر آیا۔ اس کے ساتھ ایک بندہ تھا جس کو باندھا ہوا تھا۔ امام کمرے کی کھڑکی سے اس کے سامنے آئے۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی عزت و عظمت کے سبب اپنی سواری سے اترا۔ آپ نے فرمایا کہ واپس اپنی سواری پر سوار ہو جاؤ۔ وہ واپس اپنی سواری پر سوار ہو گیا اور عرض کیا کہ فرزند رسول، میں نے اس بندے کو آج رات ایک سنار کی دکان کے پاس سے گرفتار کیا ہے۔ یہ اس دکان میں نقب زنی کر رہا تھا اور اس کا ارادہ دکان سے چوری کرنے کا تھا۔ بس مجھے اس پر غصہ آیا جب میں نے اس کو 500 کوڑے مارنے کا ارادہ کیا، جو میری روش ہے کہ میں اس طرح گرفتار ہونے والے بندے کو 500 کوڑے مارتا ہوں تاکہ اس کو عبرت ہو جائے اور وہ ایسا کام دوبارہ نہ کرے جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پیش آئے۔ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور خدا کے غضب کا سامنا نہ کرو۔ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا شیعہ ہوں، جو اس کے بابا ہیں
جو اللہ تعالیٰ کے امر سے قیام کریں گے، یعنی امام آخر الزماں۔ تو میں رک گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے امام کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر انہوں نے تیری اپنے شیعہ کے طور پر شناخت کر لی تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، ورنہ میں تیرا ہاتھ اور تیرے پاؤں کاٹ دوں گا، اور اس کے بعد 1000 کوڑے تیرے جسم پر ماروں گا۔ اب میں اس کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔